السلام علیکم ناظرین، عوام کی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر نوید، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ملک عبدالرؤف صاحب کے ساتھ، جو کہ ٹی ایس سی ٹیچر بھی ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول کے، اور خاص طور پہ یہاں پہ ذمہ دارہ بھی کر رہے ہیں 50 فتح کے، اور ان سے ملتے ہیں۔ اور سب سے پہلے اس وقت ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو کشمیر اور خاص طور پہ ہمارے فلسطین پہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، اسرائیل نے جو کر دی ہے، اس کے حوالے سے، خاص طور پہ کرونا کے حوالے سے، خاص طور پہ اس وقت جو مہنگائی کا تناسب ہے اس کے حوالے سے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ذمہ دارہ کر رہے ہیں ان کے مسائل کے حوالے سے، کیونکہ بیسکلی ذمہ دار جو ہیں وہ پاکستان کی معاشیت میں ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوتی ہے، اور کہ ثابت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ہماری حکومت جو بھی آئی ہے اس کو کوئی ریلیف نہیں دی گیا، اور خاص طور پہ صاف پانی کے مسئلے کے اوپر۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں استاد محترم ملک عبدالرؤف اوان صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ جی، اللہ سر؟ سب سے پہلے تو اس وقت جو مین ایشو اس وقت ہمارے دوبارہ جو ہے فلسطین پہ خاص طور پہ ظلم کی انتہا ہو گئی۔ اسرائیل نے پچھلے ہفتے پورا جو ہے نا بمباری کی، اور بچے بہت زیادہ شدید زخمی ہوئے، شہید ہو گئے، اور خاص طور پہ اس وقت ہماری مسلم امہ خاموش کیوں ہے؟ جہاں بھی دیکھ رہے ہیں، برما دیکھ رہے ہیں، کشمیر دیکھ لیں، فلسطین دیکھ لیں، ہر طرف مسلمان ہی پس رہا ہے، اس کی سر کیا خاص وجہ ہے آپ کی نظر میں؟ یہ ہمارے جی اسلام سے دوری اور بے حسی ہے، بے حسی ہے ہماری۔ ہم صرف اپنے ذاتی مفاد یا اپنی دیکھیں پوری امت مسلمہ تو کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ ہمیں چاہیے تو تھا کہ ہر مسلمان جو ہے دوسرے کا احساس کرتا، تو ہونا تو ایسے چاہیے چبھے کانٹا جو کابل میں، ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے۔ ہمیں پوری امت مسلمہ کا احساس کرنا چاہیے تھا، چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو، بیت المقدس کا مسئلہ ہو، یا کشمیر کا مسئلہ ہو، یا برما کا، جہاں بھی ہیں مسلمان پس رہے ہیں، ہمیں سب کو اپنی اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ خاص طور پر مسلمان حکومتیں ہیں جی، ان کو سب کو چاہیے کہ اس مسئلے پر اپنی آواز بلند کریں۔ عوام کو بھی چاہیے کہ اپنی آواز جس طرح بھی اپنی حکومتوں تک پہنچائیں، اپنے سربراہان تک پہنچائیں، اور سربراہان کو چاہیے جو حکومتی نمائندے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، ان کو اٹھائیں۔ اقوام متحدہ تک آواز پہنچی، لیکن ہے کہ اقوام متحدہ اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کروا رہی؟ اس کی کیا خاص وجہ؟ خاص طور پہ جب بھی مسلمانوں کے مسائل کا ہوتا ہے یا مسلمانوں کے مسائلم پہ بات ہوتی ہے تو اقوام متحدہ خاموش کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ہماری مسلمان جو ہے نا جی، مثلا آج OIC ہے، اس کا بھی کل اجلاس ہوا، تو یہ ہماری کمزور پالیسی ہیں، مسلمان ملکوں کی کمزور پالیسی ہیں۔ ہمیشہ وہ امریکہ جو ہے وہ ایک ہی بات پہ وہ ویٹو کر دیتا ہے یا وہ رکوا دیتا ہے اجلاس، اور ہم خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ ہمارے مسلمان ملک بھی ہیں، وہ اپنے پوری ایک ان کو چاہیے کہ اکٹھے ہو کر اپنی آواز بلند کر اور اقوام متحدہ پر بھی دباؤ ڈالیں۔ امریکہ ایک امریکہ ہے، وہ اپنا اس کو ختم کر دیتا ہے، ان کی پوری بات کو جو جتنے ملکوں کی ہے وہ ایک ہی ویٹو کر کے الگ کر دیتا ہے۔ اس وقت کرونا کی سچویشن آپ کی کیسی نظر میں ہے؟ لاک ڈاؤن ختم کر دیا گیا، لاک ڈاؤن اتنے عرصے رہا، معاشی حالت خراب ہوگی، کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، لاک ڈاؤن کا ملک کو بھی معاشی نقصان تو ہو رہا ہے، مگر ہمیں چاہیے کہ SOPs کا خیال رکھ کر نظام کو چلانا چاہیے۔ SOPs کا، مگر بدقسمتی سے کہ ہمارے عوام بھی ایسے ہیں کہ بالکل SOPs کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ حکومت بھی بڑا زور دیتی ہے، مگر SOPs کا بالکل، ابھی عید کے موقع پر دیکھا ہے بازار میں اتنا رش، کوئی SOPs کا خیال نہیں رکھا گیا۔ دیہات میں تو بہت کم لوگ خیال کرتے ہیں اس چیز کا، شہروں میں بھی یہی حال ہے، اور ہمیں چاہیے کہ SOPs کا خیال رکھ کر ملک کی معیشت کو بھی بچانا ہے اور اپنا نظام۔ یہاں پہ آپ بہت عرصے سے ذمہ دارہ کر رہے ہیں، ذمہ دارہ کے مسائل خاص طور پہ کوئی بھی حکومت آئی ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے پراپر سے اس کو حل نہیں کیا۔
حالانکہ زمیندارات جو ہے نا 75% ہماری معاشیت پر جو ہے نا اثر کرتی ہے. دیکھو جی، اس کے حوالے سے آپ کس مسائل سے دو چار ہیں تاکہ میں حکومت پاکستان سے گزارش کر سکوں، ان کو دکھا سکوں کہ ہمارے زمینداروں کے اگر یہ مسائل حل ہو جائیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری معاشی حالت میں بہتری آئے گی. سب سے پہلے تو جی جو زمیندار کا ہے نا جی، وہ پانی کا مسئلہ ہے، نہری پانی. نہری پانی کا مسئلہ ہے، اس کو حل کریں گورنمنٹ. اس میں کچھ بہتر ہوا ہے، اس گورنمنٹ میں یہ ہوا ہے کہ نہریں کافی چلتی، بے شک کم بھی چلی ہیں تو چلتی رہی ہیں، تو اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے پانی کے مسائل کی. اور اس کے بعد جو ہے ادویات، ان زرعی ادویات جو ہیں ان کا ایک تو وہ 2 نمبر ادویات آتی ہیں، وہ کیڑے مار جو زہر ہے وہ صحیح نہیں ملتی، اگر ملتی ہے تو اس کا قیمت بہت زیادہ ہے. بازار اس سے فائدہ جو مڈل مین کافی اٹھاتا ہے، پیچھے کمپنیاں جو ہیں وہ کم ریٹوں پر دیتی ہیں، آگے جو بیچنے والے اس سے بہت فائدہ اٹھا کر زمیندار کو بہت مہنگی پڑتی ہے. اسی طرح جو سبسڈی ہے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے کھادوں پر سبسڈی دی ہے، ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نمبر ہے مگر ہمیں کسی کو بھی ٹوکن سسٹم ہمیں نہیں مل رہا. اس سے ہمیں اگر اسے چاہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کھلے عام اس کو قیمت میں کمی کر دے، وہ زیادہ بہتر ہے. اس سے وہ کوئی درمیانے لوگ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، عام زمیندار کو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا. سر صاف پانی کا وہاں پہ کتنے واٹر فلٹر پلانٹ لگائے گئے ہیں اپنے چک؟ ہمارے چک میں کوئی واٹر فلٹر نہیں لگایا گیا جی، ادھر نہیں ہے. واٹر سپلائی کا ہے جی سسٹم، اس میں بھی کوئی مسائل ہیں. یہ پانی ہمارا ادھر اتنا اچھا نہیں ہے، اس میں گندا پانی پینے سے 75% جو ہے نا بندہ بیماریوں کا ہاں، اس سے ہمارا یہ مسائل اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ یورک ایسڈ کا مسئلہ بڑا ہے. یہ چیزیں ہیں نہیں جی. حکومت سے یہ گزارش ہے کہ اگر فلٹر لگ جائیں تو بہت اچھا ہے. لاسٹ پہ حکومت پاکستان کو کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں؟ حکومت پاکستان سے یہ اپیل ہے کہ یہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے مسلمان کشمیری بھائی بڑے عرصے سے پس رہے ہیں، ان کے بارے کچھ سوچیں، ان کے بارے میں سوچیں. ہر سال سے مسئلہ آ رہا ہے، ہم ہر سال جی ہم ہر سال صرف جو اپنا 5 فروری وہ کشمیر ڈے منا رہے ہیں، 5 فروری سے کشمیر ڈے منا، وہ اس سے منانے سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کے کوئی اچھی طریقے سے کوئی اس کا سلوشن نکالنا چاہیے. یہ تھے ملک عبدالرؤف امان صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کرے تھے. ہمارے استاد محترم ہیں یہاں، خاص طور پہ پی ایس ٹی ٹیچر ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول کے. کرونا کے حوالے سے کہنا تھا کوئی ایس او پیز پہ عمل نہیں ہو رہا، کیونکہ دیکھیں نا کرونا دن بہ دن پھیلتا ہی جا رہا تھا. لاک ڈاؤن لگانے کا مقصد یہی تھا کہ کرونا کم سے کم پھیلے، لیکن اب بھی ہم ایس او پیز پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا پڑوسی ملک آپ نے دیکھا انڈیا کا کیا حال ہوا. اللہ نہ کرے کہ ہمارے ملک میں بھی ایسی کوئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے. اور دوسرا خاص طور پہ فلسطین، اس وقت ہماری امت مسلمہ ایک پیج پر کبھی بھی آج تک زندگی میں نہیں اکٹھی ہوئی، اور میری امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ کم از کم ایک پیج پہ اکٹھے ہوں. جہاں بھی دیکھیں مسلمان پس رہا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے، مسلمان کیوں پس رہا ہے، آخر وجہ بھی تو تلاش کرنی چاہیے ہم لوگوں کو، اور ہمیں ایک ساتھ ہو کے اس یہودی لابی کا مقابلہ کرنا چاہیے. ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہیں. اور خاص طور پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کشمیر کے مسئلے تک ابھی تک کوئی اس کا سلوشن نہیں نکلا گیا. ہم 5 فروری کے حوالے سے، کشمیر ڈے کے حوالے سے تو ہم منا لیتے ہیں، لیکن ابھی تک جو بھی حکومت آئی ہے 47 سے لے کے آج تک کسی نے بھی اس مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کیا، اور نہ اقوام متحدہ نے اس کو خاص طور پہ کوئی لیا ہے کہ اس کو حل کیا. حالانکہ قراردادیں سب کچھ پیش ہوئی ہیں سلامتی کونسل میں، لیکن ایک اس پہ عمل درآمد جو ہے نا ابھی تک نہیں ہوا. اور حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ مسلمانوں کے لیے، خدا را مسلمانوں کے لیے، جتنے بھی آپ مسلمان ممالک ہیں ایک پیج پہ اکٹھا ہو کے اپنے مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں بھی فتح و کامرانی ہوگی اور مسلمانوں کی بھی فتح و کامرانی ہوگی، اور یہودی لابی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے جو ہے نا وہ ناکام ہوگی. کیمرہ مین اسد اللہ کے ساتھ ڈاکٹر نوید، 72 نیوز.